علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے بلند آواز میں پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ کمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول کار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین بارے نہ نہیں۔ اسلام اور پردہ اچھی طرح یاد رکھے، اسلام دین فطرت ہے، یعنی اسلام فطری تقاضوں سے ٹکراؤ نہیں کرتا بلکہ اسلام فطرت کی بات کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بھی انسان فطری طور پر باحیا ہوتا ہے، اس لیے انسان ان چیزوں کو چھپاتا ہے جن کو چھپانا چاہیے اور ان چیزوں کو ظاہر کرتا ہے جو ظاہر ہونے کی ہے۔ اسلام میں عورتوں کے لیے پردہ فرض ہے، جیسا کہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ تم اپنے گھروں کے اندر بیٹھی رہو اور اگلی جہالت کی طرح یعنی پہلے والی جہالت کی طرح بے پردہ نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں عورتوں کو حجاب کا حکم دیا۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن او کما قال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب، اے ہمارے نبی، آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مسلمانوں کی عورتوں کو حکم دے کہ وہ اپنے چہروں پر حجاب ڈالے، اپنے چہروں پر چادر ڈالے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں، ان دو آیات کے ان حصے سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کے لیے پردہ فرض ہے اور عورتوں کو حجاب کرنا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، روایتوں میں آتا ہے جب یہ آیات کریمہ نازل ہوئی تو عورتوں کو حکم دیا گیا کہ جب وہ اپنے گھر سے باہر ان کو نکلنا پڑے، کسی مجبوری کے تحت، تو اپنے چہرے پر چادر ڈال لیا کرے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہا فرماتی ہے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو انصار کی عورتیں اور مدینہ منورہ کی عورتیں اپنے آپ کو ایسے چھپا کر کے نکلتی تھی، یوں لگتا تھا کہ جس سے ان کے سروں پر کوے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ اکبر! اب وہ اس طریقے کی محسوس ہوتی تھی کہ جیسے ان کے سروں پر کوے موجود ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، یاد رکھنا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت جب تک کے پردے میں رہتی ہے اس کی عزت کی حفاظت ہوتی رہتی ہے، اور جس وقت عورت جو ہے بے پردہ بے حجاب اپنے گھر سے نکلتی ہے تو جب تک کہ گھر کے اندر واپس لوٹ نہیں جاتی اس پر مکمل طور پر مسلسل اللہ فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت پڑتی رہتی ہے۔ ایک خاتون جنت کی کنیزوں، کتنا افسوس کی بات ہے جو مذہب عورت کی عزت کو تحفظ دینے کے لیے پردے کی بات کرتا ہو، آج اس مذہب کے ماننے والی بچیاں، آج اس مذہب کے ماننے والی بچیاں کہ وہ بے پردگی کا شکار ہے اور اس کا خیال بھی نہیں کرتے کہ بے پردگی کتنا بڑا جرم ہے، بے پردگی کتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک خاتون جنت کی کنیزوں، اس وقت تک کہ مسلم بچیوں کی آبرو محفوظ رہی، آج سے 25-30 سال 50 سال پہلے تک کے جلدی سے یہ سننے میں نہیں آتا تھا کہ کسی بچی کی، مسلم بچی کی آبرو لوٹ لی گئی، کسی بچی کی عزت لوٹ لی گئی، جلدی سے یہ سننے میں نہیں آتا تھا۔ اس کی وجہ یہ کہ پہلے تو عورتیں گھر سے باہر نکلتی ہی نہیں تھی، عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے کا شوق نہیں تھا، اور یہاں تک میں آپ کو بتاؤں عورتیں نفلی حج اور نفلی عمرہ کے لیے بھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ ام المومنین حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ میرے آقا علیہ السلام کی پیاری زوجہ ہے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کچھ خواتین آپ کے پاس آئی اور آنے کے بعد کہتی ہے ام المومنین کیا بات ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد نہ آپ ہمارے ساتھ عمرہ کو چلتی ہے نہ حج کو چلتی ہے، ایک مرتبہ چلیے تو صحیح، ہمیں بھی یہ شرف عطا کرے۔ آپ رسول اللہ کی پیاری زوجہ ہے، آپ ام المومنین ہے،
जाने ईमान मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्रा भी कर लिया और मैंने हज का शरफ भी हासिल कर लिया। अब मेरे लिए मेरे अल्लाह का हुक्म ये है कि मैं नफली उम्रा से बेहतर, नफली हज से बेहतर अब अपने घर में बैठने को पसंद करती हूँ। और जब तक मैं जमीन पे मौजूद रहूंगी मैं अपने घर से बाहर कभी नहीं निकलूंगी। और दुनिया ने देखा उम्मुल मोमिनीन मिसाले मुस्तफ़ा के बाद कभी अपने घर से बाहर निकली ही नहीं, और जब निकाला गया तो आपका जनाजा घर के बाहर निकाला गया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।